حدث حذيفة بالذي قال الرسول. سائل ہے شرین جان جس کا تعلق ہے بشام سے. اس کا سوال یہ ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر کتنی مرتبہ ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس بارے میں بہت ساری روایات ہے. بعض نے کہا ہے کہ 10 مرتبہ ہوئی ہے، لیکن اس میں مجھے جو قول راجح نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر 5 مرتبہ ہوئی ہے. سب سے پہلی بار آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے طرف بھیجا اور آدم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ بیت اللہ کی تعمیر کرو، اور وہ نشانات بتائے آدم علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام نے. جب حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کو بنایا تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو حکم کیا بذریعہ جبریل کہ اس بیت اللہ کا طواف کرے. تو ہی سب سے پہلا آدمی ہے جس نے بیت اللہ کو بنایا، اور تو ہی سب سے پہلا آدمی ہے انسانوں میں سے جو بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے. تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی. ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری جلد 6 صفحہ نمبر 285 میں اس قول کو اختیار کیا. پھر طوفان نوح میں بیت اللہ کے جو تعمیر تھا اس کا نام و نشانی ختم ہوا. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بھیجا تو اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دوبارہ بھیجا، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کے وہ بنیادیں دکھائی جس پر آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعبیر بنائی تھی. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعاون کر کے نئے سرے سے انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی. سورۃ البقرہ میں اس کا تذکرہ موجود ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کہ یاد کرے اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کے بنیادوں کو اٹھا رہے تھے. پہلے سے بنیاد تھے لیکن اس کو تازہ کر رہے تھے. تو طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے جس نے بیت اللہ کی تعمیر کی نئے سرے سے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. پھر مرور زمانہ کی وجہ سے خانہ کعبہ بوسیدہ ہو چکا تھا، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت زیادہ فاصلہ آیا، وقت آیا، زمانہ گزر گیا. تو اس وجہ سے یہ جو بیت اللہ تھا یہ بوسیدہ ہو چکا تھا، اور نشیب میں ہونے کی وجہ سے بارش کا تمام پانی وہ بیت اللہ کے اندر داخل ہوتا تھا اور بیت اللہ اس سے بھر جاتا تھا پانی سے. تو قریش نے آپس میں مشورہ کیا کہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، بوسیدہ ہو چکا ہے، اس کو نئے سرے سے بنانا چاہیے. تو جب انہوں نے اتفاق کیا تو ابو وہب بن عمر مخزومی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ کے ماموں تھے، اس نے ایک اعلان فرمایا کہ بیت اللہ کو بنائیں گے لیکن حلال پیسے سے، کوئی حرام پیسہ نہیں ہوگا، زنا کا پیسہ نہیں ہوگا، چوری کا پیسہ نہیں ہوگا، ڈاکے کا پیسہ نہیں ہوگا. سب نے اس پر اتفاق کی کہ حلال پیسے سے اللہ کے گھر کو بنائیں گے. پھر یہ جو بیت اللہ ہے اس کو مختلف قبائل پر تقسیم کیا گیا کہ اس قبیلے نے یہ جگہ بنانا ہے، اس قبیلے نے یہ جگہ بنانا ہے. مختلف قبائل پر اس کو تقسیم کیا. دروازے کے جانب جو ہے وہ بنی عبد مناف اور بنی زہرہ کو کے حصے میں آئی. حجر اسود اور رکن یمانی کا درمیانی حصہ بنی مخزوم اور دیگر قبائل قریش کے حصے میں آیا، اور بیت اللہ کے پشت میں بنی جہم اور بنی سہم کے حصے میں آئی. اور حتیم کا جو حصہ ہے یہ بنی عبد الدار اور بنی عدی
اور اس کے علاوہ دوسرے قبائل تھے، ان کے حصے میں یہ حصہ آیا۔ تو انہوں نے آپس میں تقسیم کی۔ اس دوران قریش کو یہ اطلاع ملی کہ ایک تجارتی جہاز جو جدہ کے بندرگاہ سے ٹکر کھا کر ٹوٹ گیا ہے اور اس میں بہت سارے سامان ہیں، تمہاری ضرورت پڑے گی۔ تو ولید بن مغیرہ سنتے ہی جدہ پہنچا اور اس کے تخت خانہ کعبہ کے لیے اس نے حاصل کی۔ اسی جہاز میں ایک رومی معمار بھی تھا جس کا نام تھا باقوب، وہ بھی مغیرہ بن شعبہ نے اس کو اپنے ساتھ لے کر آیا کہ تم بھی بیت اللہ کے تعمیر میں کچھ کام کرو بطور معمار کے۔ تو جب سامان وغیرہ بھی مکمل طور پر تیار ہوا تو اب جب قدیم عمارت کے انہدام کا وقت آیا کہ یہ جو پرانا عمارت ہے تو بوسیدہ ہو چکا ہے، اب اس کو شہید کرنا چاہیے، تو کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس کو گرائے۔ اس وقت ولید بن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے اس کو گرانا شروع کیا اور فرمایا کہ اے اللہ، ہم صرف خیر اور بلائی کی نیت رکھتے ہیں، یہ کہہ کر حجر اسود اور رکن یمانی کے طرف متوجہ ہوا اور اس کو ڈھانا شروع کیا۔ قریش نے ایک دوسرے سے کہا کہ رات کا انتظار کرو، جب رات آئے گی تو یہ ضرور ہی مرے گا ولید بن مغیرہ۔ تو جب صبح ہوئی تو ولید بن مغیرہ اس نے بیت اللہ کی طرف آنا شروع کیا اور لوگوں نے سمجھا کہ ہمارا جو کام ہے، ہمارا جو ارادہ ہے یہ ٹھیک ہے۔ پھر سب نے ہمت سے کام کیا اور پرانی تعمیر اس کو منہدم کیا، نئے سرے سے انہوں نے بیت اللہ کو بنایا۔ اور پھر جب بیت اللہ بن گیا تو اس میں حجر اسود کے رکھنے کا وقت آیا کہ اب حجر اسود کو کھول رکھے، قریب تک کہ آپس میں قریش کے جو قبائل تھے وہ لڑ جاتے، کیونکہ وہ تو معمولی چیزوں پر لڑتے تھے۔ تو ان میں سے ایک آدمی ہے ابو امیہ بن مغیرہ مخزومی، اس نے مشورہ دیا ان کو کہ جو بھی صبح سب سے پہلے آئے گا تو ہمارے بارے میں مشورہ کرے گا۔ تو جو ہی انہوں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آئے تھے، تو انہوں نے کہا یہ تو صادق ہے، امین ہے، ہم سب اس پر راضی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چادر لاؤ۔ ایک چادر لایا گیا، اس میں حجر اسود رکھا گیا، ہر قبیلے میں سے ایک ایک فرد نے اس چادر کو اٹھایا، اور جب رکھنے کا موقع آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں مبارک سے اس حجر اسود کو رکھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 35 سال تھی ایک قول کے مطابق۔ علامہ زرقانی رحمہ اللہ نے شرح مواہب میں اس کی تفصیل ذکر کی ہے۔ تو یہ ہو گئے 3 مرتبہ۔ چوتھی مرتبہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے خلافت میں اس کو شہید کیا گیا اور پھر دوبارہ اس کو بنایا گیا، اور 5ویں مرتبہ حجاج ابن یوسف نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔